فیمیل کے ساتھ مجھے کام کرنے میں بڑی مشکل ہوئی. اچھا. عارفہ صدیقی اور مبینہ اشرف صاحب. جو ڈرامے کو بھی ابھی تک نہیں سمجھ پایا وہ فلم بنا رہا ہے. پارٹی پھنسانا بھی تو آنا چاہیے. اوپر ایک مافیا بیٹھ گیا جو پروڈیوس کرنے والے پیسہ لگانے والے, انہوں نے آرٹسٹوں کو بھی کیپچر کر لیا. ڈرامے کا بھی ستیہ ناش کر دیا ان لوگوں نے. برانڈڈ کام ہو گیا. ایک آدمی 5 کروڑ کی گاڑی سے اترے گا, اس کے ساتھ گن مین ہے, حالانکہ آرٹسٹ کا گن سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو میری اور آپ کی کیا ویلیو ہو؟ پہلے ہیرو ہیروئن ملتے تھے تو پھول ہل جاتے تھے. جی ہاں. پھر یہ ہوا کہ پھر وہ جو ہمارے ہیرو جو لاؤڈ تھے وہ یوں کرنے لگ گئے. جی. اب جفیاں بھی ڈلتی ہیں. کوئی ایسا معتبر دلیر آدمی نہیں نکلا جو یہ منوا سکے کہ شو بز بھی کوئی انڈسٹری ہے, ہم لوگ بھی کوئی لوگ ہیں. اور ابھی ایک منسٹر صاحب ان سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ ہر بندہ اپنا حق لے رہا ہے, یہاں تک کہ مولوی بھی اپنا فنڈ لے رہے ہیں. فنکار کیوں نہیں بولتے؟ جی. یار آپ کی عمر کتنی ہے؟ جو صحافی کہتا ہے میں تو 35 کراس کر چکا ہوں. تو 35 سال کا کتے کا بچہ نہیں ہوتا. وہ پھر کہتے ہیں لکھیے کتے کا بچہ. اس نے کہا یہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگے بھائی آپ کو نہیں, گالی سالے کو دے رہے ہیں, لکھیے آپ کتے کا بچہ. کہنے لگے آپ کیوں بار بار یہ کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگے یار آپ کی عمر کیا ہے؟ اب میں اسی ٹون میں کہہ رہا ہوں, اسی فلو میں کہہ رہا ہوں, اپ ڈاؤنس کے لیے آپ لوگوں کو. یار آپ کی عمر کتنی ہے؟ جو صحافی کہتا ہے میں تو 35 کراس کر چکا ہوں. تو 35 سال کا کتے کا بچہ نہیں ہوتا. یہ ہر انسان کے بچے کو معلوم ہے. تو یہ جملے یہ باتیں یہ جملے. پڑوسن میں ایک خاتون رہتی ہے, وہ ڈرامے میں وہ رول تھا کہ وہ ان کے ساتھ اکھ مٹکا ہو چکا ہے. تو وہ یہ کبھی بھی وہ پتھر پھینک کے تو ان کو بلاتی ہے. اب لائنز میں کامیڈی نہیں ہے. لیری بھائی کی لچھے دار کامیڈی کس طریقے سے ہے وہ کسی اور کے نصیب میں نہ آئے, نہ شاید آ سکے. جی جی. اس نے کھڑکی کھولی اور اس نے وہ مارا تو وہ ہوئے. تو کہنے لگی سنیے, کہنے لگے آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں کہ بیگم نہ آ جائے. تو کہنے لگی یہ لیجیے پراٹھے ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں. اب عام سی لائن ہے, میں اور آپ ہوتے تو ہم اس کو ڈیلیور کر دیتے, پڑھ دیتے. انہوں نے کہا خدا یا آپ اپنے ہاتھوں سے یہ پراٹھے بنائے, خدا را یہ ظلم نہ کیجیے گا, آپ کے ہاتھوں کے پراٹھوں کی جو عادت پڑ گئی تو بیوی انٹر ہوتی ہے تو گھر کے یہ بھوسی ٹکڑے کچھ اچھے نہیں لگیں گے. آپ کا بھی لافٹر آیا تو اسی طرح پورے ہال کا لافٹر آتا تھا. اب میں اور کیا کیا بتاؤں آپ کو. تو یہ ان سے اپ ڈاؤنس, یہ ویریشنز, یہ ٹائمنگ آپ نے سیکھی, یہ ان سے سیکھی. اور کروٹ پروٹ دیکھا. اب میری شادی میں بھی وہ آئے. جی جی ماشاء اللہ. اور بڑے واقعات ہیں, کچھ آف دی ریکارڈ ہیں, کچھ ہم کہہ نہیں سکتے کچھ. اور وہ اتنا پیار کرتے تھے. اچھا, اسلام آباد میں تو میرے پاس ہی میرے گھر میں آ کے رہتے تھے جی, اور مجھے خدمت کا بڑا موقع ملا ماشاء اللہ. اور فلم انڈسٹری میں وہ ان کی ایک لاسٹ جو فلم تھی تیرے گھر کے سامنے, اس میں جاوید شیخ, شبنم, تو یہ ظفر شباب کی فلم تھی. تو میں اسی ادارے سے منسلک تھا. تو لہری صاحب نے مجھے یہ بڑا موقع دیا کہ اسلام آباد میں جب بھی آتے تھے تو میرے ہی آستانے پہ ان کی محفلیں لگتی تھیں. اور پھر تمغہ حسن کارکردگی کے حوالے سے ایک میں نے ایونٹ کیا تھا. وہ ایونٹ جو ہے اس میں محمد علی صاحب جو ہیں وہ لاہور سے آئے ماشاء اللہ, اور منور سعید صاحب یہیں سے تھے, منو بھائی. اور اس میں البیلا کامیڈی آرٹسٹ اتنے جمع ہو گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی, جبکہ جاوید شیخ یہاں اسلام آباد میں وہ موجود تھے. میری جب بات ہوئی تو وہ اسی ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں تو ابھی جا رہا ہوں. میں نے کہا تو آج آپ ٹکٹ کینسل کرا کے رک جائیں, کیونکہ لہری بھائی کا یہ اعزاز ہے, محمد علی صاحب آ رہے ہیں اور یہی آرٹسٹ اس میں موجود ہوں گے. لیکن یہ نہ رکے, یہ چلے گئے. ندیم صاحب مجھے لاہور میں ملے. تو جب میں یعنی کہ کوشش میری تھی کہ اس میں, اور یہ ذکی بھائی ایک ہفتے میں یہ شو ہوا تھا
ایک ہفتے میں ہر چیز، جس میں لاہور بھی گیا تو ندیم صاحب ملے تو وہ کہنے لگے یار یہ جو ڈیٹ آپ نے رکھی ہے اس ڈیٹ کو تو میں یہاں نہیں ہوں، میں UK جا رہا ہوں. تو میں نے کہا آپ ایسا کریں، میرے پاس کیمرہ ہے تو آپ ان کے کمنٹس دے دیں. جی جی. اب کہاں دل لگی فلم، کہاں پہ، یعنی کہ لہری بھائی کے بغیر کامیڈی ان ہیرو کے ساتھ جو ہے مکمل نہیں ہوتی تھی. لیکن میں آپ کو ایک حقیقت بتا رہا ہوں کہ پھر مجھے عمر شریف ملے شباب اسٹوڈیو میں، تو وہ پھر فرقان حیدر صاحب کے کہنے پہ انہوں نے انٹرویو دیا لہری صاحب کے لیے، ورنہ ان کا جملہ یہ تھا کہ یار یہ اسلام آباد کیسے پہنچ گئے. تو میں نے کہا وہ ایوارڈ لینے آئے ہیں، تمغہ حسن کارکردگی ان کو ملا ہے، تو ہم اسی آنر میں جو ہے وہ ایک ایونٹ کر رہے ہیں. تو لہری بینیفٹ شو اس کا ٹائٹل تھا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہمارے آرٹسٹوں کے اندر بھی کچھ چیزیں ایسی آ جاتی ہیں کہ کسی کے لیے اگر کوئی بندہ کھڑا ہوتا ہے کہ بھئی ہم آرٹسٹ کی جو عزت ہے اور جو رسپیکٹ ہے وہ اس کو پوری دی جائے. تو میں کیونکہ انڈسٹری کا حصہ رہا ہوں تو اس لیے وہ پھر میں نے بھی ایک کوشش کی تھی. تو لہری بھائی نے یہ گھر پہ آ کے کہا تھا کہ یہ تمہارا ہسبینڈ جو ہے، میری وائف سے، کہ یہ تمہارا ہسبینڈ نہیں ہے، یہ جن ہے، یہ انسان نہیں، یہ جن ہے. ایک ہفتے کے اندر اس نے اتنا بڑا ایونٹ کر ڈالا ماشاءاللہ. تو وہ میری محبت تھی، میرا پیار تھا لہری بھائی کے لیے، وہ ڈیزرو کرتے تھے سر. اور دوسرا ذوقی بھائی، میں تھرو آؤٹ پرفارمنس والی جو جہاں بات آتی ہے تو میں کامیڈی کو بڑا مطلب اپریشیٹ کرتا ہوں اور میں سیکھتا ہوں، کیونکہ کامیڈی کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، بہت مشکل کام، بہت مشکل کام ہے. اچھا جس نے کامیڈی کر لی وہ نیگیٹو رول بھی کر لیتا ہے، وہ سمپل جو عام کریکٹر ہیں وہ تو کر ہی لیتا ہے. تو کامیڈی سب کچھ سکھاتی ہے جی، اس میں مارجن ہوتا ہے جی. تو میرے استاد بھی زیادہ تر جو ہیں وہ کامیڈی کے ساتھ اور مزاح کے ساتھ جو ہے ان کا تعلق رہا ہے. اب یہی کچھ پیار میرا آپ کے ساتھ بھی آج شیئر کر رہا ہوں میں کہ آپ سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے، اور ماشاءاللہ. اب آتے ہیں جناب علی، آپ نے وہ جو ایوارڈ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو میں جناب شیخ رشید کا میں ذکر کروں گا. جی جی. اب دیکھیے کہ ان سیٹوں پر بیٹھے کون لوگ ہیں. میں ادیب صاحب کو، جو ساری زندگی انہوں نے نیگیٹو رول کیے، اللہ غری کی رحمت کرے آمین، اور وہ انتہائی شریف آدمی تھے اور خوددار، یعنی کہ ان کی خودداری تو میرے سے آپ کسی قسم کی بھی قسم لیں گے تو میں آپ کو، میں گواہ بیٹھا ہوں کہ اتنے شریف. آپ کو ایک منٹ کے لیے جی 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 جی، میں پہاڑی پہ لاہور میں پہاڑی پہ ریہرسل کے لیے جا رہا تھا، شملہ پہاڑی، مجھے بتا شملہ پہاڑی پہ، تو وہ نہیں، یہ جو اوپن ایئر باغ جنا، جی جی اچھا اچھا اچھا، وہاں پر اوپر. تو مجھے کسی نے بتایا کہ ادیب صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جی کوئی شوٹنگ ہو رہی تھی یا کچھ ہو رہا تھا. تو پتہ نہیں میرے دل میں کیا آیا، الگ میرا انڈسٹری سے کوئی تعلق نہیں، میں نے کہا پتہ نہیں پہچانتے یا نہیں پہچانتے، لیکن میں ان کا فین تھا. جی جی. تو میں چلا گیا، تو وہ سیٹ سے کھڑے ہو گئے اور گلے لگا لیا، اور گلے لگا کے چھوڑ ہی نہیں رہے. جی. تو میں نے کہا آپ مجھے جانتے ہیں؟ کرنے لگے میں انڈیا سے، وہ آئے تھے نا. ہاں جی ہاں. تو کہنے لگے کہ میں انڈیا سے آیا تھا اور میں دو لوگوں کا فین، ایک منور ظریف صاحب کا اور ایک آپ کا. وہ میں ان کی شکل دیکھ لیا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میں نے کہا کہ اتنا بڑا فنکار جس کو میں جا کے سلام کرنے کے لیے گیا ہوں اور وہ میرا فین نکلا ہے. تو یہ بڑے لوگوں کی باتیں آپ کر رہے ہیں. یہ میں نے تو ادیب صاحب پہ بڑے تھیسس بھی کیے. وہ ایک الگ بات تھی کہ وہ اکتوبر کا مہینہ تھا اور اس میں میاں صاحب سے بھی ملاقات ہوئی، میاں نواز شریف صاحب سے، اور مسجد میں جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے دونوں کٹھے برابر کھڑے ہو گئے تھے. یعنی کہ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ انہوں نے، میاں صاحب نے یہ سلام پھیرا ہے، یہ سلام پھیرا تو ادیب صاحب کو اپنے پاس پایا. بولے ارے ادیب صاحب آپ یہاں. یعنی کہ ادیب صاحب کی تو میں کیا واقعات اور کیا میں ذکر کروں. میں یہ جو ذکر کر رہا ہوں شیخ رشید والا، جی جی، وہ ثقافت کے اور اس کے علم بردار تھے نا. جی 16 مرتبہ میں منسٹر رہا ہوں. ہاں، یہ خانہ کعبہ کی چھت پہ میں نے نماز پڑھی ہے، اور
کیا کہتے ہیں ہتھکڑی میرا زیور اب رویہ دیکھیے آپ, ہتھکڑی میرا زیور ہے اور سسرال میرا جو ہے جیل ہے اور فلانا ہے, سارے جملے ازبر ہیں لوگوں کو. جی اچھا, اب انڈیا سے وہ جب مائگریٹ کر کے پاکستان آئے تو وہ پاکستان کے ہو کے رہ گئے. اب اس شخصیت کو, ادیب صاحب کو, یعنی کہ آن دی ریکارڈ ہے کہ اتنے شریف آدمی تھے, 5 وقت کے نمازی تھے, اور مذہب کے اوپر آپ ان سے ڈیبیٹ کر سکتے تھے. اور جناب علی, میں جب ان کو شیخ رشید صاحب کے پاس لے کر گیا تو میں نے یہ بات کی کہ جناب آج کل یہ تھوڑا سا ان کے پاس فلمیں بھی کم ہو گئی ہیں اور ان کی ذرا سا آپ سن لیجئے. تو میں بڑی مشکل سے ادیب صاحب کو وہاں لے کر گیا تھا. انہیں بھی پرائڈ آف پرفارمنس نہیں ملا, ساری زندگی انہوں نے یہاں مطلب گزار دی. اچھا, میں تو پرائڈ آف پرفارمنس کی میں بات نہیں کر رہا, میں تو ان کی بیچاری جو ذاتی زندگی کے اندر جو مشکلات آئی ہوئی تھی میں ان کو ان سے ڈسکس کرنے گیا تھا. تو جب میں بات کرنے لگا ہوں تو انہوں نے کہا کہ اچھا وہ کچھ لکھ رہے تھے, پتہ نہیں سائن کر رہے تھے جو ہم اپلیکیشن لے کر گئے تھے. یہ مشرف دور کی بات ہے کیونکہ میاں صاحب کے بعد فوراً ہی مشرف آ گئے تھے. تو میاں صاحب نے ان کے 10 لاکھ روپے کیش اور 20,000 روپیہ مہینہ, شاہد حسین جو ہے ان کے وہ تھے ایم ایس تھے جو مسجد میں موجود تھے, اسی وقت انہوں نے آرڈر کیا تھا کہ تا حیات وظیفہ مقرر کریں اور 10 لاکھ روپیہ ان کے اکاؤنٹ میں ڈالیں. اور کیونکہ ادیب صاحب نے جب ان سے یہ بات کی کہ بولے کیا کر رہے ہیں آج کل آپ, تو انہوں نے کہا کہ بس جی گھر پہ آرام کر رہا ہوں, تو میں ایک پرچون کی دکان کھولنا چاہتا ہوں. تو بس مطلب آخری دن میرے اچھے کٹ جائیں, یہ انہوں نے اس طرح سے اپنی وہ وضاحت کی. تو وہ سمجھ گئے بات کو. اچھا, میاں محمد نواز شریف جن کا نام ہے, یہ میں آن دی ریکارڈ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ فنکاروں کی ان کے دل کے اندر بڑی ہمدردیاں ہیں, بڑا 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 محبت ہے, فنکار شناس آدمی. جی ہاں. تو اچھا, جب شیخ صاحب سے میں نے یہ بات کی تو اچھا ان کا قلم ہی رک گیا. انہوں نے کہا مجھے آپ لکھنے دیں گے یا آپ بات کریں گے. تو میں نے کہا میں نے ایسی تو آپ سے کوئی بات نہیں کی ہے, باقی ادیب صاحب کو میں یہاں لایا ہوں تو ان کا تو ایک پورا ریکارڈ ہے, یہ کبھی بھی انہوں نے مطلب ہاتھ کو یوں نہیں کیا, ہاتھ کو یوں ہی رکھا ہے. الحمدللہ. تو یہ پردے کی بات ہے. آپ مطلب بہرحال انہوں نے کچھ نہیں کیا اور ہم وہاں سے اٹھ کر آئے اور بعد میں پھر ان کی جو اٹکیلیاں شیخ رشید صاحب کی زبان زد عام ہے, دنیا کو پتہ ہے کہ وہ کیا کچھ گل کھلاتے رہے ہیں, اور کچھ تو آپ بھی جانتے ہوں گے. میں تو بہت کچھ جانتا ہوں. تو آج کہہ دیجئے. آپ کہہ دیا اس لیے کہ فرق کچھ نہیں پڑتا نا ہمارے کہنے. بات یہ ہے کہ کسی نے کہا کہ چھوٹے لوگ بڑی سیٹوں پہ بیٹھ گئے. میں نے کہا نہیں, چھوٹے لوگوں نے یہ کمال کیا ہے کہ کرسیاں ہی نیچے لے آئے. واہ واہ, حقیقت یہ ہے. وہاں تک تو پہنچ ہی نہیں سکتے نا, نہیں پہنچ سکتے. ہاں, وہاں تک تو پہنچ ہی نہیں سکتے, تو وہ کرسیاں ہی نیچے لے آئے ہیں. جی ہاں. اسی طرح ہمارے شوبز میں بھی یہی ہو گیا کہ وہ کرسیاں ہی نیچے لے آئے ہیں. تو آپ کا معیار تو آئے گا نا, ڈرامے کا, تھیٹر کا, ٹی وی کا, فلم کا. اب ہم جو الجھے میں ہیں یا جو لوگ ہیں, اب یہ یوٹیوب کا زمانہ ہے, ہم بھی یوٹیوب پہ ہی بیٹھے ہوئے ہیں. جی, تو لوگ اب ویٹ نہیں کرتے چینلز کے لیے. جی, وہ جب ان کو ٹائم ملے بستر میں چلے جائیں یا کھانا کھا لیا یا اپنے گھر پہ گئے یا بچوں سے مل لیے تھوڑا سا, تو پھر انہوں نے اپنے شوق کا, اپنے ذوق کے لیے اپنے جو بھی, کوئی پولیٹکس میں چلا گیا, کوئی ڈرامے پہ چلا گیا, کوئی کلپس پہ چلا گیا, کوئی انٹرویو پہ چلا گیا, اپنے وہ پورا کر لیتے ہیں. سر دیکھیے, ہم آپ جو فرما رہے ہیں نا بالکل صحیح آپ نے کہا. اب یہ جو سوشل میڈیا کا اور یوٹیوب کا دور آ گیا ہے, انسٹاگرام ہے, یہ ہے, وہ ٹویٹر ہے, تو آج ہم جو باتیں آج سے 30 سال پہلے ہمیں کرنی چاہیے تھی, ہمیں پلیٹ فارم ملنا چاہیے تھا, وہ پلیٹ فارم ہمیں نہیں ملا.
اور یہ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ ہمارے یہ مددگار سوشل میڈیا آ گیا، جبکہ اس سے نقصان ہوا ہے ہمارا. نقصان کیا ہوا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ موبائل کے اندر، کیمرہ موبائل کے اندر، ہائی ریزولوشن کا کیمرہ آ گیا موبائل کے اندر، تو بہت سے لوگوں کے روزگار جو ہیں وہ ختم ہو گئے. لطیف بھائی بہت سے لوگوں کو روزگار بھی ملا ہے نا. جی جی. لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب کیا کہتے ہیں ٹی وی پہ ایک شوبز ایسی چیز تھی جس پہ پرچی نہیں چلتی تھی. جی. اب سوشل میڈیا نے یہ کیا ہے کہ کیمرے کے سامنے جو بھی آئے گا وہ ایکٹر تو نہیں ہے نا. اگر ٹیلی ویژن پہ کوئی آ گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ایکٹر ہے. جی. اب تو وہ بھی چیزیں وائرل ہو رہی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے تھی. جی ہاں. تو اب کیا کریں گے؟ جی. اب اس میں کون روکے گا؟ سنسر تو گیا نا. سینسر تو گیا، وہ تو کھڈے میں چلا گیا، بڑھ گیا. آج کل یہ لفظ دیکھیے بدتمیزی کی، یہ کہ بڑھ گیا. تو پھر وہ تو یہ سینسر اسی لیے ہوتے تھے نا. تو سنسر تو بڑھ گیا. ہاں. تو پھر آگے کیا رہ گیا؟ اب آپ بچے پوچھتے ہیں بابا بڑھ گیا کا کیا مطلب ہے، تو آپ کیا بتائیں گے؟ نہیں بتا سکتے ہم نہیں بتا سکتے. تو یہ اچھا یہ بہت پہلے سے ہی بڑھ گیا تھا. جب آپ ہر آدمی کو تو شوبز کا نہیں پتا نا، ہر آدمی ایکٹر بھی نہیں تھا، ہر آدمی پرفارمر بھی نہیں تھا. ٹی وی پہ آنا ہی بہت بڑی بات تھی. وہ کہتے ہیں نا کہ جی آپ تو اس وقت آپ آئے ہیں تو آپ کو تو سب نہیں دیکھنا تھا. ایک ٹی وی تھا تو 15 کروڑ آبادی بھی تھی. تو 15 کروڑ میں لوگوں کو چیرنا اور وہاں پر پہنچنا، وہاں تک پہنچنا. جی. اور وہ سب کو انٹرٹین کر رہا تھا پی ٹی وی. اونلی پی ٹی وی. جی. تو میرا تو مدر انسٹیٹیوٹ ہے. جی بالکل. میں آج جو کچھ بھی ہوں پی ٹی وی کی وجہ سے ہوں. جی ہاں. اور جو جتنے چینل ہیں سارے پی ٹی وی کی وجہ سے ہی ہیں نا. جی جی بالکل. اور ایک مزے کی بات اور بتاؤں آپ کو کہ پی ٹی وی کا یہ کریڈٹ ہے کہ انڈیا میں ہمارے بعد ٹی وی آیا. جی ہاں. تو جب وہ ٹی وی وہاں آیا تو ہمارے پی ٹی وی کے امپلائیز گئے ہیں، کیمرہ مین ٹیکنیشینز گئے ہیں، انہوں نے جا کے ٹریننگ دی، سکھایا، بتایا، سب کچھ کیا. جی بالکل. اور پھر ہماری اعزاز ہے یہ کہ ہمارے ٹی وی کے آرٹسٹ جو ہیں ان کے ویڈیو کیسٹس وہاں پر جو لوگ آتے ہیں سپر اسٹار، وہ ان کے سپر اسٹار سب نے وہاں رکھا ہوا ہے. جی ہاں. اور میں ایک کریڈٹ اور دینا چاہوں گا وحید مراد صاحب کو. ایشیا میں جس طریقے سے ہم دلیپ کمار صاحب کی بات کرتے ہیں اس طرح گانا پکچرائز کرنے میں وحید مراد کا کوئی ثانی نہیں تھا. انڈیا میں بھی جو بھی چاہے جتنے بھی نام لیں، میں نام نہیں لینا چاہ رہا، وہ جب صبح کو گانا ریکارڈ کرتے ہیں تو رات میں وحید مراد کی 4 فلمیں اور گانا دیکھتے ہیں، پھر کرتے ہیں، پھر وہ ایکشن جو ہے وہ اس کو ریپیٹ کر. کیا بات کی سر آپ نے. اچھا اب سر آتے ہیں یہ جو لفظ آیا نا بڑھ گیا. جی جی. یہ اب میں آتا ہوں کہ ہماری فلموں میں اور سوشل میڈیا پہ جو بے حیائی کا ایک طوفان برپا ہے، اور اسٹیج ڈراموں میں بھی یہی سب کچھ چل رہا ہے. جی جی. میں تو یہاں ایک نام لوں گا، بھانڈ. جی. بھانڈ ہوتے تھے نا وہ. جی جی جی. جو گاؤں میں شادیاں ہوتی تھی تو وہ آگے لوگوں کو ہنسانے کی کوشش کرتے تھے. تو یہ بھانڈ والا جو کلچر، جن کو عام لفظوں میں وہ لوگ کہتے ہیں یار یہ زبردست آرٹسٹ ہے، یار کیا آرٹسٹ ہے. مطلب یہ سلسلہ شروع ہوا امان اللہ صاحب کے آنے سے، مرحوم، اب تو مرحوم ہے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے. وہ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ وہ اس طرح کی تقریبات میں لوگوں کو ہنسایا کرتے تھے. اور میں ایک گزارش کروں آپ سے. جی جی. معافی چاہتا ہوں قطع کلامی کی. جی جی. امان اللہ صاحب نے کبھی ولگر نہیں کہا. جی. یہ ایک خاصیت تھی ان کی. جی. ایک ویٹی، ایک سینس آف ہیومر تھا، بڑا قابل آدمی تھا. جی جی. امان اللہ صاحب، میری ایک عادت تھی کہ میں ویڈیو نہیں بننے دیتا تھا. تو مجھ سے کہتے تھے کہ پاجی تجھے کیوں نہیں بننے دیتے ہو ویڈیو. میں نے کہا ویڈیو تے میں نے خاص طور سے مستانہ مجھے بہت پیارا لگتا تھا. ببو برال بھی میرے ڈرامے سے انٹروڈیوس ہوا. سہیل احمد نے پہلا ڈرامہ میرا کیا، وہی دولہا ہو تو ایسا، جمالات کمالہ کے نام سے. تایا فخری احمد ہوتے تھے ہمارے آرٹسٹ، وہ ڈائریکٹر تھے. سہیل صاحب نے وہ کیا. وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ
لوگ کہتے تھے کہ جی تسی ڈرامہ کیوں نہیں ویڈیو بنن دیندے ہو. میں نے کہا جس دن ویڈیو بنے گی تو وہ پھر لیتے تھے کہ لینا تو ہے. تو وہ کہتے تھے کہ میں نے کہا شرط یہ ہے کہ جس دن ویڈیو بنے گی اس دن میں شوٹ میں نہیں کروں گا, رول نہیں کروں گا. تو میں نے کہا مستانہ تیرا آنا ہی اتنا اچھا لگتا ہے, جی پرفارم تو بعد میں کرے گا, بولے گا تو بعد میں, تیرا آنا ہی اتنا اچھا لگتا ہے کہ میں 10 مرتبہ 100 روپے کا ٹکٹ اس وقت ہوتا تھا جی, یا 200 کا ہوگا, اتنی مہنگائی نہیں تھی. ہاں میرا مطلب ہے. تو وہ میں 10 مرتبہ آتا تھا کہ یار وہ آندہ کنج ہے, آندہ کیویں, بہندہ کیویں, کھلوندا کیویں, گل کیویں کردا ہے. تے تو وہ کیا ایک اس کا مخصوص تھا کہ کون ہے ساتھ پورا ہال آواز دیتا تھا وہ یہ ہے. تو وہ جملے اس کے. تو میں نے کہا یہ پھر تو 10 روپے کی جا کے کیسٹ کرایہ پہ لا کے تجھے 10 مرتبہ وہی دیکھے گا اور پھر اس کے بعد پھینک دے گا. جی تو 100 روپے کا ٹکٹ کس نے لینا؟ میرے ذہن میں یہ بات تھی. آپ نے اس نقطۂ نظر سے جو ہے اچھا یہ بات مجھے کہاں سے مجھے ڈیمیج ہوئی. جی میں اور عابد بھائی امریکہ میں تھے. تو ہم میرے خیال واشنگٹن ڈی سی میں تھے شو کر کے. ہم لوگ تو ہم دونوں نکل گئے تو بازار میں گھومتے رہے, تو ونڈو شاپنگ کر رہے تھے, کچھ کر رہے تھے. تو وہ کہنے لگے بھوک لگی ہوئی ہے. میں نے کہا چلیں کھاتے ہیں. تو کھانے کے لیے بیٹھ گئے. تو میں نے کہا یہاں تو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا, کچھ بھی نہیں, تو مزے آئیں گے تھوڑی دیر. تو آدمی بعض دفعہ آرام سے, ہاں مطلب پیک ٹائم ہو تو پھر آدمی یہ بھی کرتا ہے. جی ہاں. تو وہ ہم اپنے دیسی حساب سے ہم کھانا وانا منگوایا بھی, کھایا بھی, سارا کچھ کیا. تو اب یہ عابد بھائی بیٹھے ہیں, یہ میں بیٹھا ہوں. تو مجھ سے کہنے لگے, مولانا مجھے پیار سے کہتے تھے, کہنے لگے مولانا وہ پیچھے ٹی وی دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے تمہارا کیسٹ لگا دیا ہے. تو اس زمانے میں ایک میرا ڈرامہ تھا استادوں کے استاد, جی, تو وہ انہوں نے لگا دیا. تو میں نے کہا اس کا مطلب ہے پہچان رہے ہیں. تو پھر میں تمیز میں ہو گیا. اور جب ہم کاؤنٹر پہ گئے تو کہنے لگے سر آپ کی پیمنٹ تو 4 آدمی کھڑے ہوئے ہیں تو دے چکے ہیں. کیا بات. تو میرا مقصد یہ ہے کہ وہاں جا کے پھر مجھے احساس ہوا کہ میں نے ورلڈ مارکیٹ اپنی خراب کی. امان اللہ صاحب میرے پاس آتے تھے. امان اللہ نے مجھے کنوینس کیا تھا کہ پاجی تسی کر لئیے ہٹ ہونا چاہتے. وہ اس وقت تھیٹر ہی کرتا تھا. اب پھر نہیں, میری ملاقاتیں رہتی تھیں, انڈسٹری میں آتے تھے. جی. اور سلطان رائی صاحب کے ساتھ ان کے بڑے قریب تعلقات. یہ تو آفتاب اقبال صاحب کو کریڈٹ گوز ٹو اقبال آفتاب صاحب نا. باقی یابر صاحب نے بھی بڑی ٹرائی کیا, پی ٹی وی نے بھی, لاہور نے بھی ٹرائی کیا ان کو, لیکن وہ اسٹینڈنگ کامیڈی تک تو محدود رہے. لیکن ہاں لائیو نہیں, وہ ریکارڈڈ تھا. اچھا, لائیو تو چند لوگوں کو نصیب تھا. جی. اور وہ 25 مرتبہ ان سے پوچھتے تھے کہ یہ کہیں لائیو میں کچھ نہ کہہ دیں. مجھے پہلی مرتبہ کا یاد ہے موین بھائی کو جب لائیو شو ملا تھا. موین بھائی کی باتیں کرتے ہوئے پھر بڑا دکھ ہو جاتا ہے. موین بھائی کی یہ بات یاد آ گئی, آپ کی نظر کرتا ہوں کہ موین بھائی نے جو پہلی مرتبہ گاڑی لی, جی, تو دل تو چاہتا ہے نا ہاں کہ آپ اللہ پروردگار نے گاڑی دے دی. جی, تو وہ ساتھ باری بٹھاتے تھے دوستوں یاروں کو, تو وہ گھومتے تھے اور پھر وہ اپنے وہ قصے سناتے تھے جب گاڑی نہیں تھی. جی, وہ قصے میں نہیں سناؤں گا. تو جی, ایک دفعہ ہم ٹی وی سے نکلے, میں شہزاد رضا, کچھ اور ہم جولیاں تھیں, ہم نکلے. تو گاڑی میں اتنی ریڈ گاڑی تھی, وہ اس میں بیٹھے ہوئے تھے. تو کہنے کو غریب لوگ یہاں اسی طرح. تو میں چلا گیا. تو میں جا کے میں نے اب ونڈو پہ یوں ہاتھ رکھ کے میں نے کہا جی, کرنے لگے یار 1 منٹ, یہ ہاتھ ہٹا دیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ گاڑی ہے یار خراب ہو رہی ہے, میلی ہو رہی ہے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. یہ ان کی دوستوں کے ساتھ فرینکنیس ہوتی تھی. ہاں جی, میں پیار کی باتیں بتا. ہاں پیار کی بات. تو کہنے لگے کہ یہ گاڑی اتنے 1000 کی تھی اس وقت. جی, 95,000 کر لی, لیکن ہزاروں میں تھی گاڑی. جی ہاں, یہ گاڑی اتنے کی ہے, اور یہ جو واچ میں نے پہنی ہوئی ہے یہ اتنے کی ہے. یہ اس وقت وہ کیا کہتے ہیں, وہ گلے میں وہ ڈالتے تھے لاکٹ, چین, یہ سونے کی چین اتنے کی ہے. یہ شوز وہ اسٹیئرنگ پہ پیر رکھ دیا, یہ شوز اتنے کا ہے, یہ ساکس اتنے کے ہیں, یہ انگوٹھی اتنے کی ہے. تو اب ہم
जवाब तो हम भी देते थे, तो वो मजे ही लेते थे। मैंने कहा 2 टके के आदमी पे कितना पैसा लग गया है, तो फिर गाड़ी से उतर के मेरे पीछे भागे। अच्छा, मोइन भाई से एक जो खास तौर पे मैं जिक्र करना चाहूँ जी जी जी, कि मैं लाहौर शिफ्ट हो गया था, तो मोइन भाई आए प्ले करने के लिए, तो हम एक ही प्ले में थे। मोइन भाई आए तो हम रिहर्सल करने के बाद तो मैंने कहा मोइन भाई कहाँ ठहरे? मैं कहने लगा यार अभी गाड़ी में ही सामान पड़ा हो। तो मैंने कहा उस वक्त मेरी शादी नहीं हुई हुई जी जी, मैं फैसल टाउन में रहता था जी। तो मैंने कहा आप मेरे यहाँ आ जाए। कहने लगे तुम चटाई पे लेटने वाले लोगों, चारपाइयाँ इस्तेमाल करने वाले लोगों, 2 टके के लोगों, मोइन अख्तर या पीसी में ठहरता है या आवारी में ठहरता है, और तुम मुझे कह रहे हो। मैंने कहा भाईजान मेरे चटाई पे मुझे चटाई उतनी अजीज है और वो मसेरी भी उतनी अजीज है, मेरे पास जो कुछ भी है वो हाजिर है, अगर आप चाहें तो मेरा फर्ज था, मैंने अपना फर्ज अदा किया, अब चल तेरे फर्ज की ऐसी की तैसी। मैंने कहा जी ठीक है। थोड़ी देर गुजरी तो रिहर्सल खत्म हो गई, हम कैंटीन में चले गए, मोइन भाई अपना चले गए। अब थोड़ी देर गुजरी तो वो गार्ड भी आ गया, वो भी आ गया, वो भी जो भी, मोइन भाई आपको ढूंढ रहे, मोइन भाई आपको ढूंढ रहे। मैं चला गया, मैंने कहा तो अब उनके लिए तो वो मतलब वो अजनबी है ना शहर। हाँ जी, तो मैं होस्ट हूँ, आप होस्ट, और मेरी खुशनसीबी है कि कोयटा में जब था तो तब कराची से आर्टिस्ट आते थे जी। जब कराची में था तो लाहौर से आर्टिस्ट आते थे, अब लाहौर में हूँ तो कराची और कोयटा से आर्टिस्ट आ रहे हैं। तो मेरी खुशनसीबी परवरदिगार ने जो भी दाल रोटी मेरे पास जो मैं खाता था वो मैंने पेश की, और अल्लाह का करम है। तो मैं गया तो मैं परेशान हो गए, खड़े गए, कहने लगे यार वो पीसी में भी जगह नहीं है और आवारी में भी जगह नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारी तरफ ही चलूँ। मैंने कहा चटाई पे सोओगे, चारपाई पे सोओगे? और कहने लगे बकवास मत करो यार, मेरे कॉमेडी का वक्त नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा सामान कहाँ है? कहने लगा वो गाड़ी में है। तो मैंने कहा उससे कहो मेरी गाड़ी में शिफ्ट कर दे। वो उन्होंने शिफ्ट किया, मैं लेके गया। अब मैंने जाके हॉर्न बजाया तो वो आया, गार्ड भागा हुआ आया, उसने गेट खोला, मैं अंदर गाड़ी की। मैंने कहा ये गार्ड था। अब आप भी जी एक सवाल का जवाब दे रहे हैं। वो मजा ये मोइन भाई की फ्रैंकनेस होती थी अपने दोस्तों के साथ, जो उनके बिल्कुल दिल के करीब होते थे। जी 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 जी। तो अब आपकी जवाबी कार्रवाई शुरू हुई कि ये गार्ड है। वो मैंने उनको पिक किया और अलमरा से फैसल टाउन, उस वक्त मेरी शादी भी नहीं हुई थी। तो मैंने हॉर्न बजाया, गार्ड भागा हुआ आया, उसने गेट खोला। मैंने कहा ये गार्ड था। तो मैंने कहा ये ना समझा ना कि वो कोई और है। तो गाड़ी खड़ी की, फिर मैंने उनको रूम दिखाया। मैंने कहा ये आपका रूम है, ये एसी है, ये चले तो ठंडा होता है, और ये VCR उस ज़माने में VCR का था। मैंने कहा VCR है, ये TV है, ये है। मैंने कहा ये 2 बेल लगी हुई हैं, एक बेल बजाएंगे तो मेल आएगा मुलाजिम अगर कुछ चीज़ की ज़रूरत हो, और दूसरी बेल बजाएंगे तो खातून आएंगी, और जहन में रहे कि दोनों आपस में मियाँ बीवी हैं, पीछे सर्वेंट क्वार्टर में रहते हैं। तो कोई चीज़ोर बन। तो कहने लगा अगर मैं बेल नहीं बजाऊंगा तो मैंने कहा मैं बराबर के रूम में हूँ, मैं हाजिर हूँ हर काम के लिए। तो वो जो 1.5 महीना हमने वो प्ले किया, और 1.5 महीने रिहर्सल में भी हम साथ होते थे, फिर उसके बाद फिर शोज में भी साथ होते थे, तो फिर घर में भी साथ होते थे। तो वहां पर आते थे रात में आबिद भाई, आबिद अली साहब जी, उन्हें पता था कि मोइन भाई आए हुए हैं, और वैसे भी वो आते रहते थे। इस्माइल शाह अल्लाह जन्नत की जगह, दोनों साथ होते थे, आबिद अली और इस्माइल शाह, कभी साथ होते थे कभी अलग होते थे। तो वो आते थे, तो फिर हम अब मैं याद करके फिर खून के आंसू रोता हूँ कि मोइन भाई भी नहीं रहे, इस्माइल शाह साहब भी नहीं रहे, आबिद भाई भी नहीं रहे, और मेरे तो साथी सारे ही चले जा रहे हैं, बर्फबारियाँ हैं। तो मैं सुनने वालों से भी दरख्वास्त करूँगा कि दुआ कीजिए कि अल्लाह जब तक रखे किसी का मोहताज ना करे। आमीन आमीन। आज बहुत सारी वो बातें की हैं जो कभी किसी इंटरव्यू में मैंने नहीं, जी जी जी, और ना करना चाहूँगा। ये मेरी ज़ाती ज़िंदगी है, मैंने की क्या स्ट्रगल की, कितनी स्ट्रगल की। आप बताइए कि मैं पिंडी से जब कराची गया हूँ, कराची जब मैंने किया प्ले, तो किसी ने आराम से करने दिया होगा? नहीं, शोबिज़ में आराम से करने दिया होगा? वहाँ से मैं कोयटा गया हूँ तो क्या आराम से करने दिया होगा? कोयटा से मैं लाहौर आया हूँ तो लाहौर में तो आवाज़ें लग गई कि गया नहीं ऑफिसर लेते कर।
تو میرا مقصد ہے. اور میں اپنے شہر میں پنڈی میں جب کام کر رہا ہوتا ہوں تو یہ وہ تمام بچے جو اس وقت کام کر رہے ہیں, بچے میں نے کہا, بچے اس سینس میں نہیں کہا کہ خدا نخواستہ کہ وہ کسی سے کم ہیں, میں نے اس سینس میں کہا کہ یہ سارے سیڑھیوں پہ بیٹھ کے کمرشل ڈرامہ لیاقت ہال میں, لیاقت ہال کھلوانے میں خالد سعید بٹ صاحب ڈی جی تھے اس وقت, تو وہ میری ریکویسٹ پہ کھلوایا اور میں نے کیا. اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ باہر میں نے آرمی کے ٹرک دیکھے تو میں نے کہا آج مجھے کچھ شکایت تھی آرٹس کونسل سے, جو آج بھی ہیں تمام آرٹس کونسلوں سے, یہ ہماری ہیں, ہمارے پیسوں کی ہیں, ہمارے لیے بنی ہوئی ہیں, راج کوئی اور کر رہا ہے, اور ہم اس طریقے سے جاتے ہیں کہ وہاں پہلے بتانا پڑتا ہے کہ جی بھائی یہ ہوں, میں فلانا ہے, میں فلانا ہوں. تو آرمی کی گاڑیاں دیکھ کر میں نے کہا آج میں شو نہیں کر رہا. تو وہ بھگدڑ مچ گئی کہ کیوں, کیا بات ہے. میں تو سمجھ گیا تھا یہ ضیاء الحق صاحب کا دور تھا اس وقت, وہ جب وہ آئے ماشاء اللہ تھا, ماشاء اللہ ان کا تھا. تو کہنے لگے کہ کیوں. میں نے کہا میری مرضی, میں پروڈیوسر ہوں, میں نے کرایہ دیا ہے لیاقت ہال کا اور آپ کو ٹیکس دے رہا ہوں, میں شو کروں یا نہیں کروں, لیکن نہیں شو تو آپ کو کرنا پڑے گا. میں نے کہا کسی کا باپ مجھ سے زبردستی کروا سکتا ہے. اب وہ وہاں سے ڈی جی صاحب کو چلی گئی, 5 منٹ بعد ڈی جی صاحب اسلام آباد سے یہاں پہنچ گئے. جو 10 دن ہو گئے تھے میں کہہ رہا تھا کہ شیشے ٹوٹے میں ہیں, باتھ روم یوں ہے, یہ یوں ہے, یہ یوں ہے, یہ یوں ہے, یہ یوں ہے, وہ پورا نہیں ہو رہا, وہ سن ہی نہیں رہا. وہ 5 منٹ بعد پہنچ گئے, او میری جان آؤ, لاؤ ذوالقرنین کو بسکٹ لاؤ, وہ یہ لاؤ, چائے لاؤ, فلانا لاؤ, کیا مسئلہ ہے یہ. میں نے کہا بس سر کل شو نہیں کر رہا. اب وہ انہوں نے باقی سب کو کمرے سے نکالا, کہنے لگے کہ وہ مسئلہ یہ ہے کہ کل ضیاء الحق صاحب آنا چاہ رہے ہیں شو دیکھنے کے لیے. تو میں نے کہا سر یہ تو کمرشل شو ہے, ضیاء الحق اگر آنا چاہ رہے ہیں تو آپ مجھے ایکسٹرا پیمنٹ کر دیجیے, میں کل شو کر دیتا ہوں. میرا مقصد یہ ہے, میری مرضی ہے, آپ کی مرضی ہے, میں آپ کو کرایہ دیا ہوا, میں بند کر دوں, باہر ہاؤس فل کا بورڈ لگا دوں. اب وہ منتوں پہ آ گئے کہ یہ نہ کرو, یہ نہ کرو, یہ نہ کرو. میں نے کیا کرنا تھا, میں تو ویسے ہی, میں نے کہا یہ کام جو ہے وہ اسی وقت کرنے لگے, ہو گئے. میں وہ جو میں نے شکایات کی تھی وہ ساری ہو گئی اور وہ سارا کچھ ہو گیا. تو ضیاء الحق صاحب تو نہیں آ سکے, ان کی بیگم صاحبہ اور وہ جو بچی تھی وہ, اور ان کی ایک اور اسپیشل بچی جو تھی, اسپیشل بچی, وہ ابھی ان کا وہ اسپیشل, ابھی میں نے انٹرویو دیکھا ماشاءاللہ بڑی ذہانت والی باتیں کی انہوں نے. عمران کی بھی تعریف کی انہوں نے, نواز شریف کی بھی تعریف کی. اور اعجاز الحق صاحب کروا رہے تھے تو وہ ان کو ڈیڈی کہہ رہی تھی, تو وہ انٹرویو بڑا اچھا تھا. تو وہ بڑی ہو گئی نا, تو بچی تھی, تو وہ اس وقت, لیکن ان کی ایک اور بیٹی تھی اس وقت میڈیکل میں پڑھ رہی تھی. اچھا. تو انوار الحق صاحب آئے تھے, اعجاز الحق صاحب شاید نہیں آئے تھے, تو والدہ ان کے آئے, پھر سارے آرٹسٹوں سے آ کے ملے. تو وہ بھی فنکار شناس تو تھے. اور ان کا ایک اور واقعہ میں آپ کو سناؤں کہ ہمارے سندھ کے ایک آرٹسٹ تھے, ان کے بھائی کسی جرم میں ان کو سزا ہو گئی تھی, عمر قید کی ہوئی تھی یا پھانسی کی ہوئی تھی, مجھے اب یہ یاد نہیں ہے. تو دیواریں اس زمانے میں سندھ سے چلا تھا. عبد القادر جو نے جو رائٹر تھے. تو اس کا شو کرنے کے لیے فنکار لیاقت ہال آئے تھے, بالکل یاد ہے مجھے, شو کیا تھا. تو وہ سب سے پوچھ رہے تھے کہ میرے لائق کو خدمت. تو وہ اس نے کھڑے ہو کے کہا کہ یہ ہے, تو وہ اس کو رعایت معافی مل گئی تھی. اچھا. تو میرا مقصد ہے آپ کے وہ احسان مجھے لگا جیسے مجھ پہ ہے آج تک ضیاء الحق صاحب کا. میں وہ ضیاء الحق صاحب کی وہ باقی اور باتیں اور طرح سے کی جا سکتی ہیں, لیکن جو احسان آرٹسٹوں پہ کیا ہے وہ ہم پہ کیا ہے. ہاں وہ تو حقیقت ہے نا, وہ تو میں ذکر کروں گا. بالکل, ہاں بالکل ہونا چاہیے. اچھا, اب سر ہم چلتے ہیں کوئٹہ. کوئٹہ آپ نے 4 ڈرامہ سیریز دی پی ٹی وی کو. یہ تو وہ ہیں جو میرے نام سے یا ایز اے رائٹر کوئٹہ کے نام سے رجسٹر ہوئی نہیں ہے. ویسے تو بڑا کام کیا الحمدللہ. نہیں, میں ابھی کوئٹہ کی بات کر رہا ہوں. جی کوئٹہ سے. ہاں کوئٹہ میں, ہاں کام تو آپ نے کافی کیا, لیکن یہ جو 4 سیریل ہیں یہ بڑے ٹاپ پر گئے تھے الحمدللہ. اور اس میں جو غالباً پہلا آپ نے
کوشش سیریل بچوں کا. اس کے بعد پھر آپ نے چھاؤں میں جی چھاؤں. الکمونیا میں تو ایسا نہیں ہوتا. میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ یہ الکمونیا والا جو، کیونکہ رائٹنگ بھی آپ کے پاس تھی، اور اب یہ آ جاتا ہے آپ کا اسٹارٹ ایز اے رائٹر. جی. اور پی ٹی وی اس وقت کمیٹیاں بیٹھتی تھیں اور جناب آئیڈیا اپروول ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے. بڑا مشکل کام تھا، اور ساری چیزیں جو ہیں ڈسکس ہونے کے بعد پھر وہ ٹی وی کے اوپر شوٹ کے لیے جاتا تھا. اور ہر آدمی پڑھا لکھا ہوتا تھا، یعنی کہ ہمارے سارے اساتذہ کو اللہ جی جو زندہ ہیں ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. یہ آپ کو چانس کیسے بنا آپ کا؟ یہ ذرا وہ ہوا یہ کہ کاظم پاشا، جیسے کہ میں نے کہا کہ میرے استادوں میں سے ہیں، تو کاظم پاشا صاحب نے مجھے سب سے پہلے لیا. ایمرجنسی وارڈ ایک سیریل چلتا تھا کراچی سے. جی ہاں. اس کے بعد پھر میں نے شاہد اقبال پاشا صاحب کا روبوٹ کیا. بچوں کا سیریل تھا روبوٹ. شاہد. اچھا، یہ آپ رائٹر کے طور پہ بھی ایز اے رائٹر اور ایز اے ایکٹر؟ ابھی صرف ایز این ایکٹر ہوں ابھی تک. جی ٹھیک. اور ڈراموں کا میں موچی تھا. مطلب ظہیر خان صاحب کو مجھے یاد ہے، خالد نظامی صاحب ہمارے بہت ملک کے نامور فنکار ہیں. یعنی کہ ڈراموں میں آپ وہ پیچا لگاتے تھے؟ وہ یہ ہوتا تھا کہ وہ پلے تھا شیکسپیئر کا لکھا ہوا، کسی وقت پہلے ہو چکا تھا. ہاں. اور اس پہ فلمیں بھی بنی ہیں. جی. ہم دونوں، کمال صاحب کی ڈبل رول والی فلم آپ کو یاد ہوگی. جی ہاں بالکل یاد ہے. تو ایسٹ پاکستان سے چلی تھی. پھر ملیں گے ہم دونوں. سبھاش دتا صاحب جو بعد میں ڈائریکٹر بھی رہے، اور اس میں عظیم صاحب شاید ہیرو تھے، وہ جو بنگلہ دیش اب بنگلہ دیش بن گیا جی. پہلے تو پاکستان تھا نا، تو اب بھی پاکستان ہی کہتے ہیں. جی جی. تو وہ ڈرامہ 25 منٹ کا پہلے کبھی ہو چکا تھا ارلیسٹ ڈیز میں، ہم سے پہلے. جی. وہ دوبارہ سے ہو رہا تھا. ظہیر خان صاحب، تو اس میں ایک رول تھا. ہم کو تو شوق تھا کہ کوئی لے لے، تو وہ خالد نظامی صاحب لے گئے، تو ہمیں ایک رول دے دیا. تو رول میں وہ ساروں نے ریڈنگ کی. جمشید انصاری صاحب کو اللہ غریق رحمت کرے، وہ سارے بیٹھے تو سارے ریڈنگ ہوتی تھی. ریڈنگ کی تو انہوں نے اٹھا کے رکھ دیا کہ کہنے لگے یہ تو آخر میں تو پھسپھسا ہو گیا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے فلانا. تو خالد نظامی نے کہا کہ سر یہ رائٹر بھی ہیں. تو پھر ظہیر خان صاحب نے کہا کہ اب ذوالقرنین اگر کوئی ہے تو ذہن میں بات تو بتاؤ. تو پھر مجھے میں پچھلی سیٹوں سے اگلی سیٹ پہ آ گیا. جی جی. میں نے کہا سر اس میں پھک پن کی وجہ یہ ہے کہ آخر میں فلمیں جب بنی ہیں تو اس میں عدالت کی سین، تو عدالت میں انہوں نے ایڈیٹنگ پوائنٹ آف ویو سے کہ یہ کٹہرا ہے یہ کٹہرا ہے، دونوں میں ایک بندہ کھڑا ہے، تو انہوں نے ایڈیٹنگ پوائنٹ آف ویو سے ڈیزائن ہوتی ہے عدالت جو لے لیا. اب چونکہ عدالت کی سین آخر میں آ رہے ہیں تو پی ٹی وی ہے، تو پی ٹی وی حد ادب میں عدالت کی کوئی وہ نہیں کر سکتا اس کی، تو لہٰذا اس لیے پھیکا ہو گیا اچانک ہی ڈرامہ. تو کہنے لگے تو حل بتاؤ اس کا. میں نے کہا حل یہ ہے کہ عدالت کی بجائے آپ تھانے میں لے آئیں. اچھا. یہی سارا سیکوینس تھانے میں لے آئیں. ٹھیک ہو گیا. تو وہ سب نے ایک دوسرے کو دیکھا کہ بڑی صحیح بات کی اس نے. تو میں نے کہا تھانے کا تو ہم ویسے بھی پولیس ہماری جو کچھ بھی ہے. اچھا وہ سارے جو ہے نا وہ عدالت میں ہی پھنسے ہوئے تھے. عدالت میں پھنسے ہوئے تھے. وہ تو ڈرامے میں وہ تو شیکسپیئر کا لکھا ہوا تھا. اس کو تو ٹرانسلیٹ جس نے بھی کیا تھا مجھے نام یاد نہیں ہے. جی ہاں. تو وہ کہنے لگے کہ یہ لو پھر یہ کل صحیح کر کے لے گا. پھر انہوں نے ایک مارجن دیا مجھے کہ اپنے رول کو اگر بڑھا سکتے ہو تو بڑھا لینا. یہ ٹپ دے رہے ہیں، وہ ٹپ دی ہے. تو مشکلات میرا مقصد یہ ہے کہ میں دوسروں کے ڈرامے دیکھ کے پڑھ کے ٹی وی کی ٹیکنیک کو سمجھنے لگا، کوشش کرنے لگ گیا. جن لوگوں کے ڈراموں میں رائٹنگ میں میں نے شیئرنگ کی ہے میں ان کو استادوں کا درجہ دیتا ہوں. وہ الگ بات ہے کہ میں نے اس میں اپنی نہیں، آپ نے وہ لفظ جو ہے نا وہ موچی کا جو استعمال کیا ہے، جبکہ آپ خان صاحب نہیں ہیں. ہاں جی. تو وہ پھر وہ ڈرامہ وہ اچھا میں وہ تو جو چیز تھی وہ عدالت والی وہ تو میں نے 2 منٹ میں کر لی. کر لیا. میں کوئی آدھی رات تک ٹہلتا رہا کہ میرا والا رول کیسے بڑھ سکتا ہے. یہ بھی سوچ رہے تھے. تو پھر میں اس کو تھانے میں لے آیا. جی. تو وہ انہوں نے ریڈنگ کی اور ہنسے بھی، کہنے لگا دیکھو اپنا رول کیسے لے کے آیا ہے.
تو وہ یہ پلے تھا. اچھا آپ کو 2 چانس بن گئے نا آپ کے, ایک تو آپ کی ایکٹنگ پرفارمنس آ گئی, اور دوسرا وہ آپ نے اپنا کریکٹر اس کو اور اچھا کر دیا, اور پھر دوسری آپ یہ بات بھی مانی گئی کہ عدالت سے جو ہے نا تھانے میں لے آیا. جی وہ کیونکہ تو اسی طریقے سے وہ ہوتا رہا. ٹھیک ہے. تو انور مقصود صاحب کا ایک پروگرام چلتا تھا آفس. جی ہاں. آفس میں 2 ایپیسوڈ کی. پھر ایک چلتا تھا اسکٹس کا پروگرام. یہ 50-50 سے بہت پہلے کی بات ہے. معین بھائی اس میں تھے, اطہر شاہ خان صاحب کا لکھا ہوا تھا. اس میں کئی ایک اسکٹس کیے, ابھی بھی ہیں, کچھ چلتے ہیں, کچھ پرانی کلپس میں ہیں. یہ وہ اس زمانے میں بھی الیکشن ہو رہے تھے. وہ کس نام سے اسکٹس آتے تھے؟ وہ نام تو الیکشن کا یاد ہے مجھے لگ رہا ہے کہ الیکشن کے دنوں میں چلے تھے. وہ الیکشن کے دنوں کے اسکٹس بنائے گئے. ریلوے اسٹیشن پہ تھا, زیبا شناز تھی, معین بھائی تھے, میں تھا, اطہر شاہ خان صاحب کے ساتھ ہم نے کیا. یہ وہ چھوٹے پلیز ہیں. جی ہاں. پھر اقبال لطیف صاحب جو ہمارے ناٹک سبھا کے پلیز وغیرہ اس میں پلیز کیے. پھر میری کہانی ایک ہوتا تھا, اس میں پلیز کیے. پھر لکھ کے بھی دیا حیدر امام رضوی صاحب کو. تو وہ کہنے کا مقصد یہ سارا سلسلہ کراچی میں چل رہا ہے. پھر اس کے بعد کوئٹہ کی باری. کوئٹہ میں یہ ہے کہ میں نے فہمیدہ بھابھی کو, جو کاظم پاشا صاحب کی مسز تھیں اور میری. اچھا وہ آرٹسٹ بھی تھی نا؟ نہیں, بھابھی جو ہیں فہمیدہ بھابھی, انہوں نے پرفارم بھی کیا ہوا ہے, آرٹسٹ تھیں. اچھا. وہ ان کی چھوٹی بہن تھی جو بختیار صاحب کی وائف ہوئی. اچھا. ہاں وہ کچھ مطلب, کیونکہ میں تو اس وقت چائلڈ اسٹار میں لگا پڑا تھا نا. لیکن فہمیدہ بھابھی پروڈیوسر ہو گئی, بعد میں وہ بھی پروڈیوسر ہو گئی. جی وہ پھر NTM پہ پروڈیوسر ہو گئی. ہاں بس پھر ٹھیک ہے, وہی بختیار صاحب کی وائف. جی ٹھیک ہے. اب ان کا نام اس وقت مجھے نہیں یاد آ رہا, لیکن بہرحال. تو کاظم پاشا صاحب کو میں نے کہا, تو انہوں نے کہا کہ فہمیدہ بچوں کا پروگرام کرنا چاہ رہی ہیں, تو کوئی آئیڈیا دے دوں. میں نے آئیڈیا دے دیا. جی. تو انہوں نے ایک سرکس لگی ہوئی تھی کراچی میں. وہ اس کی کوریج میں کہیں ان پر ایلیگیشن آ گیا کہ انہوں نے کسی وہ جو لگتا ہے اس میں انہوں نے کسی کو آؤٹ اسٹینڈنگ پرموشن کیے. اچھا. تو ان کو سزا کے طور پہ دونوں میاں بیوی کو کوئٹہ ٹرانسفر کر دیا. ہاں. تو کاظم صاحب نے کہا کہ یہ سزائیں مطلب اس وقت تھیں. جی آرٹسٹ کو نکال دیا کرتے تھے. جی 3 سال. اور اچھا پھر ایک آرٹسٹ نے اگر ایک ڈرامہ کیا ہے تو اس کا بیچ میں 3 مہینے کا گیپ آتا تھا. ہاں ایک وقت میں 2 ڈرامے نہیں ہو سکتے تھے. وہ کہتے ہیں امیج نہیں بنتا. جی ہاں بالکل صحیح, بالکل. اچھا تو وہ فہمیدہ بھابھی کہنے لگی کہ میں کوئٹہ جا رہی ہوں, تو وہاں سے سبمٹ کر دیں. جی. میں نے کہا کہیں سے سبمٹ کر دیں, چلے گا تو ٹی وی پہ ہی نا. وہ وہاں گئی, وہاں سے آئیڈیا اپروو ہو گیا. تو مجھ سے کہنے لگی تم نے کوئٹہ دیکھا ہے؟ میں نے کہا نہیں میں نے نہیں دیکھا. تو کہنے لگی آ جاؤ. کتنے ایپیسوڈ لکھے ہوئے ہیں؟ میں نے کہا 8 ایپیسوڈ لکھے ہوئے ہیں. تو کہنے لگی آ جاؤ کوئٹہ بھی دیکھ لینا. اور مطلب ان کا تھا کہ رائٹر ہو گئے تو وہیں پہ تو میں چلا گیا. تو وہ کہنے لگی کہ مجھے ابھی یہاں کے آرٹسٹوں کا تو پتہ نہیں ہے. تو یہ کریکٹر جو کامیڈین ہے, یہ نوکر کا رول, تو یہ پائلٹ ابھی جا رہا ہے, ابھی تو پائلٹ ہے, تو تم ریکارڈ کر دو. آئے ہوئے ہو تو ریکارڈنگ کر دو. تو پھر جب اوکے ہو جائے گا تو پھر میں اتنی دیر میں شناسا ہو جاؤں گی کہ کون آرٹسٹ کیا رول کر سکتا ہے. صحیح. وہ کر دیا. وہ 1 ہفتے میں اپروو ہو گئے. جی. تو مجھ سے کہنے لگی کہ 8 لکھے ہوئے ہیں, تو میں ایک ساتھ ریکارڈنگ کرتی ہوں, تو 5 اور لکھ لو, 13 ہو جائیں گے. جی. تو پھر تم چلے جانا اور یہ رول کنٹینیو کر لو. جی. وہ میں نے 5 بھی لکھ دیے, وہ 13 بھی ریکارڈ ہو گئے. جی. وہ 6 ایپیسوڈ آن ایئر گئے. تو ہیڈ کوارٹر سے آیا کہ جی اس کو روکیے گا نہیں. وہ 26 ہو گئے, پھر وہ 39 ہو گئے, پھر وہ 52 ہو گئے. ماشاءاللہ. پھر وہ میں آنے کی تیاری کر رہا کہ 52. کوشش کی بات ہو رہی ہے. کوشش کی بات ہو رہی ہے. اور اس وقت کا لانگیسٹ پلے تھا یہ. جی. مطلب ایپیسوڈ کوئٹہ میں ایپیسوڈ وائز نہیں پورے پی ٹی وی پہ 52 ایپیسوڈ کا کوئی بھی نہیں تھا. اس کے بعد رہا 2, میں نام لے رہا ہوں. جی. ایک اندھیرا اجالا, وہ میرے خیال 50 یا 52 وہ ایپیسوڈ تھا. یہ 54 ایپیسوڈس تھے کوشش کے. جی ماشاءاللہ. اور یہ چائنا میں بھی گیا, ڈب ہو کے وہاں چلا اور وہاں سے ایوارڈ بھی لے کے آیا. واہ واہ. اور پہلا یہ پلے ہے جس نے پی ٹی وی ایوارڈ ون کیا. جی. یہ پہلا پلے ہے جس پہ اسپانسرشپ ملی. جی.
تو لوگ الحمدللہ کریڈٹ یہ دیتے ہیں کہ جی آپ نے کوئٹہ کی شناخت کروائی, ورنہ کوئٹہ یا ٹی وی کا ڈرامہ ہوتا بالکل یہی ڈرامے جو ہیں پورے نیشنل لیول پر جی یہ بڑے ہٹ گئے تھے, یعنی کہ پورا پاکستان دیکھ رہا تھا. اچھا پھر یہ بند نہیں ہوتا. لیلا بھابھی چونکہ اس میں مین رول تھی جی, اور چاچا نواز صاحب وہ بھی اب نہیں رہے, ہم میں دادا جو بنتے تھے بچوں جی 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 وہ بھی چھاؤں سیریل میں تھے. ذکی بھائی یہ لیلا زبیری کے والد صاحب میرے خیال میں ریڈیو پر کوئی ان کی پوسٹ تھی کراچی سینٹر میں, وہ اسٹیشن مینیجر تھے. یس, میں پہلی بار جب آڈیشن دینے کے لیے گیا تو وسیم صدیقی صاحب ہمارے پروڈیوسر ہوتے تھے, دوست بھی تھے. تو انہوں نے کہا کہ تم آتے ہو ملنے کے لیے تو تم ریڈیو کیوں نہیں کرتے. میں نے کہا تو آپ کروائیں گے ریڈیو. تو کہنے لگے آڈیشن ہوگا. جی میں نے کہا آڈیشن. انہوں نے 4-5 صفحے دن بتا دیا, میں چلا گیا, میں نے آڈیشن دے دیا. 2 دن کے بعد اس کا رزلٹ آنا تھا. جی تو وہ میں گیا تو کہنے لگے, وہ کانشیس سے کہنے لگے کہ اسٹیشن مینیجر صاحب زبیری صاحب ہیں. تو اس وقت میں نہ ملا ہوا تھا, نہ مجھے پتا تھا کہ ان کی بیٹی کے ساتھ ہم کتنا کام کریں گے یا اتنے تعلقات ہوں گے. تو کہنے لگے انہوں نے کہا کہ یہ کس کی آواز ہے, پہلے اس کو لے کے آؤ. اچھا. اب وہ ابھی تذبذب میں تھے کہ تعریف میں بلایا یا گالی دینے کے لیے بلایا, کس کے لیے بلایا. تو میں گیا تو کہنے لگے اچھا آپ ہیں, ماشاء اللہ آپ کی آواز بہت اچھی ہے. آرٹسٹ کی تو کوئی باؤنڈری نہیں ہوتی, اور پھر پی ٹی وی کا منجھا ہوا آرٹسٹ, وہاں پہ آپ کو کوئی مشکلات تو درپیش نہیں آئی؟ ہر جگہ آئی, لیکن یہ رسم ہے ہمارے ملک کی. میں کسی اس میں نہیں پڑھنا چاہتا, میں نے کبھی گلا نہیں کیا. لیکن آپ جیسے گن پوائنٹ والے لوگ جو ہیں وہ اب کہلوا لیتے ہیں تو کہنا پڑ جاتا ہے. ذوالقرنین حیدر ایسی نہیں بن گئے آپ سر. بڑی آزمائشیں دی, بڑی آزمائشیں. پی ٹی وی کا جو ریسٹ ہاؤس ہے وہ مجھے دیا گیا اور کہا کہ 1 ہفتے کے اندر سیریل لکھ کے لے کے آئیں اور اتریں گے جب آپ لکھ کے پورا لائیں. یہ یعنی کہ پی ٹی وی کہہ رہا ہے, پی ٹی وی کہہ رہا ہے. اب میں پی ٹی وی کو آئیڈیا دے رہا ہوتا ہوں تو کہتے ہیں کہ جی کمیٹی سے اوکے ہو جائے. مجھے یہ تو بتا دیں کمیٹی میں کون لوگ ہیں. وہ کہنے لگے سر یہ کانفیڈینشیل. اچھا پہلے زمانے میں جو بھی ڈائریکٹر تھے وہ باقاعدہ ہیرو بنایا کرتے تھے. جی ہاں. اب جب ڈائریکٹر ہی نہیں ہے, رائٹر ہی نہیں ہے, تو فلم کس چیز پہ بنے گی. چینل کا نام نہیں لیتا میں, نہ ڈائریکٹر کا نام لیتا ہوں, نہ کسی اور کا نام لیتا ہوں. میں اس میں ایز این ایکٹر تھا. وہ بچہ جو ڈائریکٹر تھا وہ میرے پاس آ گیا تھا کہ سر یہ سین, کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اپنا سین کچھ کر لیتا ہے. میں نے کہا میرا سین تو نہیں ہے. کہتا نہیں تاڑا نہیں ہے, لیکن یہ میٹھا پا دیو. اچھا میں نے 2, 3, 4 دفعہ میں نے سین کر دیا تو وہ اس نے عادت بنا لی. وہ پھر لے کے آ جائے کہ سر میٹھا پا دو. میں نے کہا بیٹا میں یہی کام کرتا ہوں, تو میٹھا پوائی جا دوسرے کو لو, پیسے دے جا دوسرے نو. تو میں پھر میری دکان تک بڑھ گئی نا.